اچھا، یہ پہلی جلد ہے جو ابھی مارکیٹ میں آئی ہے، اور اس کے علاوہ بھی جلدوں پر کام جاری ہے، اور کچھ جلدیں دوسری جلد بھی غالباً اس کی پرنٹ کے مراحل کے اندر ہے، اور بقیہ جلدوں پر بھی کام ابھی جاری ہے، تو انشاءاللہ اور بھی اس کی ابھی جلدیں آئیں گی۔ بخاری شریف کی شرح جو دعوت اسلامی کی طرف سے شائع ہوئی ہے، ضیاء القاری فی شرح مختصر البخاری، یہ میں نے لی اور اس کو کچھ پڑھنا شروع کیا، تو دو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے اس میں سے پیش کرتا ہوں بہت زبردست جو مجھے لگی۔ اس کا پہلا باب ہے اور یہ ضیاء القاری کا مقدمہ ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 24 پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ایک بہت دلچسپ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم اہل سنت ہی کیوں کہلاتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو لکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں اگرچہ ہم فرض، واجب، مستحب، نفل، سنت سبھی ادا کرتے ہیں، مگر ہمارا نام اہل فرض و اہل واجب وغیرہ نہیں، اہل سنت ہے، اس لیے کہ فرض واجب تو بالغ ہونے کے بعد ہمارا ہاتھ پکڑتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہمیں پیدا ہوتے ہی اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ دیکھو، نکاح کرنا سنت، تعلیم دلانا سنت، پھر کھانا پینا، تجارت کرنا، روزی کمانا، جاگنا، سونا، بیوی بچوں کی پرورش کرنا، بلکہ جینا اور مرنا سنت ہے۔ فرض تو صرف اس قدر ہے کہ ناف سے گھٹنوں تک کا سطر ڈھانپ لیا جائے، بھوک سے مرنے کا خطرہ ہو تو روٹی کا ٹکڑا کھا لیا جائے، باقی یہ تمام سنتیں ہی ہیں۔ اللہ تعالی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر مرنا جینا نصیب فرمائے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے۔ مزید تھوڑا سا آگے چل کر صفحہ نمبر اس کا 349 ہے، اور باب ہے بدء الوحی، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے کہ حضرت جبریل آئے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غار حرا ہی کا انتخاب کیوں فرمایا، اس کی بڑی دلچسپ وجوہات چند لکھی ہوئی ہیں، میں ان میں سے ایک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عارف باللہ سید ابن ابی جمرہ مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس مقام سے کعبۃ اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ان کے زمانے کے اعتبار سے تھا۔ یہاں تین عبادتیں، خلوت، عبادت اور کعبہ شریف کی زیارت جمع تھیں، اور یہ تینوں کام کسی اور مقام سے حاصل نہ ہوتے، اس لیے غار حرا کا انتخاب فرمایا۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات انہوں نے یہاں بیان کی، اور اس کے علاوہ بے شمار ایسی چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے پہلے آپ کے علم میں نہ ہو، تو ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کے نور کو حاصل کرنے کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کتاب کا مطالعہ کریں، ضیاء القاری فی شرح مختصر البخاری۔